السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض یا علی ابن موسی الرضا علیہ السلام. امام نے فرمایا، مولا امیر المومنین نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. فرمایا اپنے نفس کی تعذیب کرو، اپنے نفس کو سزا دو عبادتوں کے ذریعے سے. تعذیب کرو اپنے نفس کی. کیا مطلب؟ مثلا اگر میں نے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی جگہ پہ غصہ کیا جہاں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فوراً مثلاً 20 دفعہ استغفار کروں گا، فوراً مثلاً 2 رکعت نماز استغفار پڑھوں گا. اپنے نفس کو تعذیب کرو، اس کو ایسے مت جانے دو. اگر کوئی گناہ ہوا، مثلا کوئی جوان یہاں پر، مثلا جوان کیا خیر سبھی کا معاملہ ہے، کوئی غلط نظر کہیں پڑ گئی، کوئی سزا دے اپنے آپ کو، سزا دے اپنے آپ کو. یہ جملہ پڑھوں گا. مثلا کوئی خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، آیے کریمہ نکال کے رکھوں، جیسے ہی کوئی غلط خیال آئے گا یہ آیے کریمہ دہراؤں گا. مجھے یاد ہے ایک بندے کی میں نے عادت دیکھی تھی، جیسے ہی اس کے سامنے کوئی وسوسہ آتا تھا وہ آیے کریمہ پڑھتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خواتین کی جانوروں کو پانی پلانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا جو خیر تو نے میری طرف بھیجنا ہے میں اس کا محتاج ہوں، اب نازل فرما. تو جیسے اس کے ذہن میں کوئی برا آئیڈیا آتا تھا، خدا نہ کرے شیطان کا کوئی وسوسہ آتا تھا، وہ خدا سے کہتا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا میں محتاج ہوں، میری طرف نازل فرما دے کوئی خیر. اور وہ جو ہم نے مثال کے طور پر شاید پتہ نہیں یہاں عرض کیا نہیں کیا، مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ نبی نے فرمایا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، خدا مجھے ضرر پہنچ رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو لوگ تو اس وقت کہیں گے جب دنیا خطرے میں پڑتی ہے، لیکن جو اللہ کا چاہنے والا ہے اس وقت کہتا ہے جب اس کا نفس خطرے میں پڑتا ہے. تو امام نے فرمایا اپنے نفس کو تعذیب کرو عبادت کے ذریعے سے، تاکہ یہ گناہوں سے دور رہ سکے، نافرمانی سے دور رہ سکے.